السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جو آپ کے بھی ہوش اڑا دے گا۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک ایسے ولی کا جنہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ جی ہاں ناظرین محترم، اللہ کے ولی، پھانسی اور ایک خطرناک چڑیل کا ایک ایسا واقعہ جسے سنتے ہی آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے اور آپ خود بخود ہی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، کسی زمانے میں ایک مسلم حکمران، ایک مسلم بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ انصاف پسند اور اصول پسند تھا۔ یعنی وہ شخص جو بادشاہ بنا ہوا تھا وہ ایک انصاف پسند کرنے والا انسان تھا، ہمیشہ انصاف کی طرف ہی اس کا رجوع ہوتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا یعنی اپنی عوام کا، اپنے ایریے میں آنے والی جنتا کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ یعنی کل ملا کر وہ ایک عدل و انصاف کرنے والا حکمران یا بادشاہ تھا۔ ناظرین محترم، اس راجہ کی یعنی اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ ان کو بہت ہی انصاف سے رکھا کرتا تھا، کسی کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں کیا کرتا تھا یا کسی کا حقوق ایسا نہیں ہوتا کہ پورا نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ اپنی 4 بیویوں سے بے حد پیار کرتا تھا، کبھی چیز کی کسی بھی انہیں بھی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس سے شکایت کرتی رہتی تھی۔ راجہ یعنی کہ جو مسلم بادشاہ تھا ان کی روز کی شکایتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا اور پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو رعایا نے یعنی وہاں کی عوام جو تھی اس نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور لوگوں کی بہت مدد بھی کرتے تھے اور ان کے پیچیدہ مسئلوں کو حل کر دیا کرتے تھے۔ راجہ نے عالم فاضل سے کہا، میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اس عالم فاضل نیک شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ اس بادشاہ نے کہا، دیکھو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، یہ جو سوال ہے جو میں تم سے پوچھنے والا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے بھی کافی عرصے سے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو اے نیک شخص، میں تمہاری سزا معاف بھی کر دوں گا اور انعام و اکرام سے بھی تمہیں نواز دوں گا۔ وہ شخص جو کہ نیک اور پرہیزگار تھا وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت مجھے منظور ہے، بتائیے آخر آپ کا سوال کیا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا، اے شخص سنو، میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے؟ اس شخص نے جب یہ سوال سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا۔ آخر کار جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جناب مجھے کچھ مہلت دے دیں تو میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں آپ کا اس سوال کا جواب بالکل دے دوں گا۔ اس بادشاہ نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی، کہا تم تھوڑا وقت کیا مانگتے ہو، میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں۔ 1 سال کا وقت دے دیا اور بادشاہ سلامت اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں نہ دیا تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال کے جواب پر تحقیق کرتا رہا، مگر پھر بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ایک شخص نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا، اے شخص تم ایک کام کرو، تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بزرگ اللہ کے ولی ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل نکال ہی دیں گے، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے لوگ ایسے مسئلے اور مسئلیات لے کر گئے ہیں جس کے حل کہیں نہیں مل رہے تھے اور ان اللہ کے ولی نے ان کے بھی حل نکال دیے، لہٰذا تم بھی جاؤ اور اپنے سوال کا جواب ان سے لے کر آ جاؤ۔ وہ شخص اب سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک ولی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا سارا حال اور سارا واقعہ جو اس نے دیکھا تھا اور جو اس کے ساتھ ہوا تھا پورا کے پورا واقعہ ان اللہ کے ولی کے سامنے بیان کیا
کہ کیسے بادشاہ نے اس کی سزا کو ایک سوال کے جواب کے عوض میں معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ اب سال پورا ہونے کو ہی ہے، مگر اس سوال کا جواب میں کہیں سے نہیں لا پا رہا ہوں، نہ ہی میرے کو کہیں اس سوال کا جواب ملا۔ اب آپ ہی میری کوئی مدد کیجئے اور اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ اس شخص کی فریاد کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ ولی فرمانے لگے کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک ہی عورت بتا سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں ایک رہتی ہے جو تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہے، جو کہ ایک غار میں رہتی ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میرا ذکر کرنا اور اپنا اسے سوال بتا دینا، وہ تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے دے گی۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کامل ولی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس چڑیل کو ملنے چلے گیا۔ دراصل ناظرین محترم، جس عورت کے پاس ان اللہ کے ولی نے اسے بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک چڑیل ہی تھی۔ چڑیل کو ملنے کے لیے اس غار کی طرف جب وہ چل پڑا اور جب غار میں چڑیل کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا سوال اس چڑیل کو بتایا۔ اس چڑیل نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب جانتی ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہاری شرط کہاں سے پوری کروں گا؟ خیر بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس چڑیل نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں تبھی تمہیں بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گے۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو میری تو جان ہی راجہ لے لے گا، ویسے بھی تو جان تو جا ہی رہی ہے، راجہ کے ہاتھوں جان جانی ہی ہے۔ اس لیے اس شخص نے یہ فیصلہ کیا اس چڑیل سے شادی کر لیتا ہوں، یہی بہتر ہے۔ لہٰذا اس شخص نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی ہونے کے بعد اس شخص سے چڑیل نے کہا کہ کیونکہ تم نے میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خاوند ہو، تم میرے شوہر ہو۔ میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہوں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اگر رات میں چڑیل بنی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تمہارا دل کرے تم پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ جو کہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں جو مرضی کروں تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی اے شخص یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر مرضی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ تو پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر چڑیل کے ساتھ۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دنیاوی مشکل اور آفت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے معاملے میں ایک راجہ جب کچھ نہ کر سکا تو آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عورت کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ عورت کے اوپر ہی ساری ذمہ داری چھوڑ دیں، لیکن اسے اتنی چھوٹ ضرور دیں کہ وہ اپنے حساب سے تھوڑی بہت زندگی اس کے شوق یا اس کی خواہشات پوری کر سکے۔ جتنا ہو سکے ہم اسے پوری نہ صحیح تھوڑی تو اس کی مرضی کی زندگی جینے دیں، اس کے ساتھ خوش رہیں اور اس کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں کہ وہ بھی دوسروں کو آپ کی مثال دے۔ ناظرین محترم، اگر آپ نے کسی سے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی پابندیوں میں یا پھر آپ کے حساب سے ہی زندگی گزارے۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کریں اور جو آپ دونوں کے لیے بہتر ہو اس زندگی کو قبول کریں تاکہ آپ دونوں بھی خوش رہیں اور آپ کے آس پاس کا ماحول خوشنما بنا رہے۔ یہی اس واقعے کی سیکھ ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔